کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، لیکن اس میں ایک عیب تھا۔ یہ ہر روز جوان کنواری لڑکی کے ساتھ اپنے محل میں رات کو سویا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں اور اس کو اپنی بیٹی سے سخت نفرت تھی۔ کہتا تھا لوگوں کو اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ اس نے پہلی شادی کی تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس نے دوسری شادی کی تو اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پھر اس نے تیسری شادی کی تو اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کو بیٹی سے سخت نفرت تھی اور خود ہر روز ایک نوجوان کنواری لڑکی کے ساتھ بستر پر سویا کرتا تھا۔ بیوی کے پاس کم ٹائم گزارتا تھا۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ اس کے محل میں ایک بوڑھی دائی رہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے گا تو اس نے کہا بادشاہ مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں اس کو لے کر جاتی ہوں اور میں اس کو قتل کر دوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ لے جا میری آنکھوں سے دور۔ اس کو وہ دائی اس بچی کو لے کر چلی گئی اور جا کر اپنے گھر چھوڑ دیا اور اپنی بیٹوں سے کہنے لگی کہ یہ بھی تمہاری بہن ہے، اس کی پرورش کرو۔ اس کے بیٹے اس بچی کی پرورش کرنے لگے۔ ادھر جب دائی واپس آئی تو آ کر بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ میں اس کو قتل کر کے آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ یہ بادشاہ ہر روز ایک جوان کنواری لڑکی کے ساتھ بستر پر سوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کام کے لیے کہیں جا رہا تھا اور جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آج رات کو جو کنواری لڑکی میرے پاس آنی ہے اس کو میرے ساتھ ہی بھیج دو۔ اس کے مشیر وزیر نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جوان کنواری لڑکی بھی ساتھ ہی لے لی۔ انہوں نے اور لے کر چلے گئے۔ بادشاہ تقریباً 3 دن واپس نہ آیا اور ایک ہی لڑکی کو 3 دن استعمال کرتا رہا۔ 3 دن بعد جب بادشاہ واپسی آیا اور آ کر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور ایک کنواری لڑکی لے آیا۔ ہر رات کی طرح پھر وہ جوان کنواری لڑکی کو منگوانے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ بازار گیا۔ اس نے ایک حسین و جمیل جوان کنواری لڑکی دیکھی۔ بادشاہ کا دل پھسل گیا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ میری سلطنت میں اتنی خوبصورت اور حسین جمیل، ایسے لگتا ہے جیسے یہ شہزادی ہو۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس کے ساتھ جو بھی آدمی ہے اس کو پکڑ کر قید خانے بھیج دیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک جوان تھا، اس کو پکڑ کر قید خانے بھیج دیا گیا اور اس لڑکی کو لے کر محل میں آ گیا۔ جب لڑکی محل میں داخل ہوئی تو اس نے محل میں آ کر دائی کو دیکھا اور آ کر کہنے لگی واہ اماں تو یہی رہتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں کہیں کام کاج کے لیے دور جاتی ہوں، اب تو بادشاہ کے محل میں آ کر یہ کام کرتی ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے جوان لڑکی کے منہ پر عورت نے ہاتھ رکھ دیا، یعنی کہ جو دائی تھی، اور کہنے لگی تو نے بولنا نہیں ہے۔ خیر وقت گزر گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان لڑکی کو بادشاہ کے کمرے میں بلایا گیا۔ بادشاہ کا بستر لگا دیا گیا، بستر پر پھول سجا دیے گئے۔ یہ جوان لڑکی بادشاہ کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ اندر داخل ہوا تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کے سامنے تھی۔ بادشاہ کبھی چلتا ادھر جا رہا تھا، پھر چلتا ادھر جا رہا تھا اور دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ میں سویا ہوں، لیکن اس لڑکی کی تو اپنی ہی بات ہے۔ یہ کہہ بادشاہ باہر آ گیا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا میرے 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے ایسی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی، آج تو میری رات بہت اچھی گزرے گی۔ یہ کہہ کر اپنے وزیر کو مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو جوان لڑکی اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے جا کر اس کا دوپٹہ اتار دیا اور اس کو دھکا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ جب اس کے قریب ہوا تو اس کے جسم پر ہاتھ ڈالنے لگا۔ جب اس کی قمیض کو اتارنا چاہا پھر بادشاہ نے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ لگایا تو بادشاہ کا ہاتھ کانپنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا اس کی شکل تو ہو بہو میری طرح لگتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر جب بادشاہ نے پھر ہاتھ سامنے کیا تو بادشاہ کا دل اندر سے کہنے لگا نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بادشاہ نے دوبارہ پھر کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ بادشاہ جلدی سے باہر آیا اور آگر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ادھر دائی باہر کھڑی تھی اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا تجھے تو پتہ ہے کہ میں ہر روز ایک جوان کنواری لڑکی کے ساتھ سوتا ہوں، لیکن آج میں جب اس کے پاس گیا ہوں، لڑکی تو بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی،
لیکن جب میں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اس کی شکل بھی جب میں نے غور سے دیکھی تو میری ہی طرح لگتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بادشاہ میں پھر کہتی ہوں اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات سچ میں بتاؤں۔ بادشاہ کہنے لگا، بول۔ تو کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ تیری ہی بیٹی ہے۔ جب تیری بیٹی پیدا ہوئی تو نے کہا اس کو قتل کرا دو، تو میں اس کو اپنے گھر لے گئی اور گھر لے جا کر اس کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ میری بیٹیوں نے اس کو اپنی بہن بنا لیا۔ بادشاہ سلامت، ایک دن میرا بیٹا اس کے ساتھ بازار آیا، میرے بیٹے کو تو نے قید کروا دیا اور اس کو اپنی محل میں لے آئے، اور آج رات جب اس کے پاس گیا تو تیرے ہی ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ تیری ہی بیٹی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ جب بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو کر کہنے لگا، اوہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میں تو ایسے ہی لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اڑاتا رہا۔ پھر بادشاہ نے جو قیدی لڑکا تھا اس کو رہا کروا دیا اور اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پریشان نہ ہو، تو میری ہی بیٹی ہے، اس لیے تو مجھے شہزادی کی طرح لگتی تھی۔ بادشاہ باہر آ گیا، پھر اس نے ایسے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔